ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے آج کیونکہ بدھ کا دن ہے تو آج ہم جو ہے اپنا جو ہمارے پرانا صاحب کا پیپر ہیں بورڈ کے، ان کی تیاری آج سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو جو ہے 2015 کا جو ہے ایک پیپر نظر آ رہا ہے، جو بورڈ کا پیپر ہے علم التعلیم کا۔ یہ گروپ میں نے فائل آپ کو سینڈ کی ہوئی ہے، تو آج ہم اس پیپر کو کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ اوپر یہ جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے رول نمبر، امیدوار خود پر کرے۔ یہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہوگا اور باقی کوئی چیز پہ نہیں لکھنی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، جو اس کے مطابق آپ نے ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ایجوکیشن کا جو آبجیکٹو پیپر ہوتا ہے، یہ پہلے آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کے جب آپ کو دیا جاتا ہے تو یہ 30 منٹ کا، یعنی کہ آدھے گھنٹے کا یہ پیپر ہوتا ہے، اور اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پیپر جو ہے یہ پہلے آپ سے یہ دیا جائے گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 20 آپ کو ایم سی کیوز اس میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شارٹ جو ان کے چار آپشن دیے ہوئے ہیں، ملٹی چوائس، ان میں سے ایک جو ہے وہ آپشن ان کا ٹھیک ہوگا، وہ آپ نے ٹیک کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پیپر میں، اور ہم پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ حل کرتے ہیں۔ پہلا اس کا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آبجیکٹو، اس میں لکھا ہوا ہے اسلامی نظریہ کے مطابق علم کا سرچشمہ ہے۔ تو کل بھی ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ اسلامی نظریہ کے مطابق علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اے آپشن جو ہے وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ فل کر دینا ہے، یہ اس کا آنسر ہوگا، سلیکٹ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے رہنمائی کے لغوی معنی ہیں۔ رہنمائی کے لغوی معنی آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس میں آپشن اگر آپ دیکھیں راستے، پھر بی پہ لکھا ہوا ہے راستے کی نشاندہی، راستے کی تلاش، یا راستے کا انتخاب۔ تو رہنمائی کا جہاں پر بھی لفظ آتا ہے تو اس کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری کا جو میننگ ہے، وہ ہوتا ہے راستے کی نشاندہی۔ تو یہ اس کا بی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا۔ تیسرا اگر آپ پڑھیں، مشاورت کا عمل بجا لانے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کہ مشاورت کا جو عمل ہے، جس میں ایک مشیر ہوتا ہے، ایک مشار ہوتا ہے، اس میں کتنے بندے ہونے چاہیے؟ تو 2 ہی بندے ہونے چاہیے، ایک مشیر اور ایک مشار۔ تو یہ جو پہلا آپشن ہے 2، یہ اس کا ٹھیک ہوگا۔ پھر اگلا سوال ہے چوتھا، نصاب کے اجزاء ہیں۔ نصاب کے کتنے اجزاء ہیں؟ یہ آپ نے جو ہے یہ پڑھا ہوا ہے۔ نصاب کے جو ہے یہاں پر جو ہے 4 اجزاء ہیں، یہ آپ اس پہ ٹیک کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ نصابی مواد ہے، تدریسی طریقہ کار ہے، اس کے بعد جائزہ ہے، اور مقاصد تعلیم ہے۔ یہ سارے جو ہے نصاب کے 4 اجزاء ہیں۔ ایسا راستہ جس کے ذریعے طلبہ اپنے مقاصد تک پہنچتے ہیں کہلاتا ہے۔ اب راستہ کی نشاندہی، یہ راستہ جو تھا یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، راستہ کسے کہتے ہیں؟ وہ راستہ جس پہ چل کے طلبہ اپنے مقاصد تک پہنچتا ہے، تو یہ بھی نصاب کو ہی کہتے ہیں۔ ایسا راستہ جس پہ چل کے طلبہ اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، وہ نصاب ہے۔ ایجوکیشن لفظ ہے کس زبان کا؟ تو ایک لکھو انگلش، انگریزی، اردو، لاطینی اور فارسی۔ ایجوکیشن لفظ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایجوکیشن لفظ جو ہے یہ لاطینی زبان سے یہ نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے تعلیم کے وظائف ہیں۔ تعلیم کے کتنے وظائف ہیں؟ تعلیم کا آپ کو پتہ ہے 3 وظائف ہیں، پہلے چیپٹر میں آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد دنیا کے پہلے معلم تھے، یعنی کہ دنیا کے سب سے پہلے استاد کون تھے؟ تو دنیا کے سب سے پہلے استاد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھا کر بھیجا تھا، اور وہ دنیا کے پہلے معلم تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے تعلیمی عمل کا سب سے اہم عنصر ہے۔ تعلیمی عمل کا سب سے اہم عنصر آپ کو پتہ ہے، تعلیمی عمل کے 6 عناصر ہیں، ان میں سب سے اہم آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے چیپٹر میں، یہ بھی متعلم ہے۔ 6 عناصر کون کون سے تھے اگر آپ کو ذہن میں ہو تو؟ ایک متعلم تھا، ایک معلم تھا، ایک نصاب تھا، ایک معاشرہ تھا، ایک اس کے علاوہ تعلم تھا، اور ایک جو تھا وہ تدریس تھا۔ تو یہ 4 تو آپ کو عناصر لکھے ہوئے 4، یہاں پر 2 ان کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو اہم عنصر ہے وہ متعلم ہے، یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم کا ڈگری کا جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے، اس کے پروگرام کا دورانیہ ہے۔ انجینئرنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایف ایس سی کے بعد اس میں داخلہ ملتا ہے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد، اور اس کا جو دورانیہ وہ 4 سال ہے، یہ اس کا آپشن بی ہے، 4 سال۔ اس کے بعد ہے خودی کا تصور ڈیش کی تحریروں میں ملتا ہے۔ خودی کا جو تصور ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا اور مجھے کیوں پیدا کیا گیا،
یہ علامہ اقبال کی کتابوں میں جو ہے وہ ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ پھر اسناد والے علم کا ڈیش کے خیالات سے تعلق ہے۔ یہ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تعلیم کے جو ذرائع ہیں اس میں ایک اسناد و روایات بھی تھا۔ تو اسناد جو تھا یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ماہرین تعلیم ہوتے ہیں، جو پڑھ لکھے لوگ ہوتے ہیں، جو کتابیں لکھتے ہیں، ان کی جو اسناد ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں ملتی ہیں، ماہرین اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے فلسفے کا عملی پہلو ہے۔ تو فلسفے کے دو پہلو تھے، ایک نظریاتی پہلو جو کہ فلسفی ہوتا ہے، اور فلسفے کا جو عملی پہلو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے تعلیم۔ تو یہ آپ دیکھیں نا، آپشن چیک کریں تو ڈی میں لکھا ہوا ہے تعلیم، تو اس پہ ٹک کر دیں گے آپ۔ فلسفہ لفظ ہے زبان کا۔ فلسفہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ بھی آپ نے شاید تیسرے چیپٹر میں چوتھے چیپٹر میں آپ پڑھیں گے، تیسرے چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو فلسفہ جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ فلاسوفیا یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ یونانی زبان کا ہے۔ تعلیم جو ہے یا ایجوکیشن جو ہے وہ لاطینی زبان کا ہے، اور یہ جو فلسفہ ہے یہ یونانی زبان کا ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں دو جو ہے نا فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے مستند ذریعہ علم ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو قابل یقین اور قابل بھروسہ جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ ذرائع علم آپ کل پڑھ رہے تھے، عقل ہے، تجربہ ہے، وجدان ہے، یہ وحی ہے۔ تو وحی کا جو علم ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ مستند ہے، قابل اعتبار ہے۔ 16 یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ بچہ میرے حوالے کر دیں، آپ جو چاہیں گے اس کو بنا دوں گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ آپ نے شاید چوتھے پانچویں چیپٹر میں پڑھا ہوگا، جہاں پر وہ جو ہے نا تعلم کے جو قوانین دیے ہوئے تھے، اس میں اگر آپ دیکھیں پاولوف، سکنر، واٹسن یا فرائڈ، یہ کس کا نظریہ تھا، یہ کس کی بات تھی، یہ کس کا قول تھا؟ تو یہ آپ نے ذہن میں آپ کا ہوگا کہ یہ واٹسن نے کہا تھا یہ بات۔ 70 سے لے کر 79 تک، یعنی کہ 70 ٹو 79 کا جو مقیاس ذہانت رکھنے والے بچے کو کہتے ہیں، مقیاس ذہانت کہتے ہیں آئی کیو۔ ایسے بچے جن کا آئی کیو 70 سے لے کر 79 تک ہو، ان بچوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ ان بچوں کو کم عقل بچے کہتے ہیں۔ یہ آپ نے اس میں سی پہ ٹک کر دینا ہے۔ اب 70 سے جو کم ہوں گے وہ ناقص العقل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو 79 سے لے کر 90 تک جو ہوں گے وہ کن ذہن ہوتے ہیں، اور 90 سے لے کر جو 120 تک ہوتے ہیں وہ ایوریج بچے یا متوسط بچے ہوتے ہیں۔ یہ 90 سے اوپر ہوتے ہیں، 90 سے اوپر اور 120 تک، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سارا۔ تو اس کے بعد ہے کہ قوانین تعلم پیش کیے۔ تعلم کے جو قوانین ہیں یہ جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 قوانین کے تعلم کے 3 قوانین تھے۔ پہلا تھا قانون آمادگی، ٹھیک ہے جی، پھر قانون مشق، اور پھر قانون تاثیر۔ یہ جو آپ نے قوانین پڑھے تھے یہ کس نے پیش کیے تھے؟ یہ تھارن ڈائک نے پیش کیے تھے۔ تو اس پہ آپ نے ٹک کر دینا ڈی پہ۔ 19 نمبر پہ لکھا ہوا ہے تعلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ڈیش نوعیت کی ہوتی ہیں، کہ جب بچہ کوئی چیز سیکھتا ہے یا بچے کی جب کسی اس کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ عادت کیسی ہوتی ہے؟ تبدیلی عارضی طور پہ ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے، جذباتی۔ تو اگر آپ تعلم کے ذریعے سے کوئی بھی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے۔ ثقافتی ورثے کو آئندہ نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کا ایک تعلیم کے 3 وظائف ہیں نا، ان میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے تعلیم کا کہ ثقافتی ورثے کو آئندہ نسل تک منتقل کرتی ہے تعلیم۔ تو یہ کن کے ذریعے کون کرتے ہیں؟ یہ شہری کرتے ہیں، والدین کرتے ہیں، کمیونٹی کرتی ہے، اسکول کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تعلیم کا یہ ایک وظیفہ ہے، تو تعلیم کہاں پر دی جاتی ہے؟ اسکولوں میں، تو لہٰذا اس کا جو آپشن ہوگا وہ یہ ڈی ہوگا، اسکول۔ تو یہ آپ کا پہلا پیپر جو ہے یہ ہم نے آج کیا ہے، جو 2015 کا تھا، اس میں ہم نے یہ اس کے 20 MCQs ہیں، یہ میں نے سالو کیے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی آپ کو سینڈ کی ہوئی ہے فائل، ابھی دوبارہ آپ کو یہ فائل سینڈ کر دوں گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ انشائیہ پیپر جو آپ کو ہوتا ہے سبجیکٹو پیپر، اس میں بھی شارٹ کویسچن بھی دیے ہوئے جو آئے تھے پیپر میں، اور یہ نیچے جو ہے وہ لانگ کویسچن بھی دیے ہوئے۔ اسی طرح سے پھر اگلا جو ہے 2015 کا جو سیکنڈ پیپر ہوا تھا یہ وہ آپ کو آبجیکٹو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری فائل جو ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو سینڈ کی ہوئی تھی، یہ سارے بورڈ کے پرانے پیپر ہیں۔ تو یہ میں دوبارہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ ادھر سے آپ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ پیپر کی تیاری کریں، پرانے آبجیکٹو کی۔ ان میں سے بھی بہت سا پیپر آپ کا جو ہے وہ 70-80% پیپر آپ کا پرانے پیپر میں سے بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے۔
تو اس لیے یہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے تیاری کریں. یہ میں نے آپ کو جو ابھی آج پیپر کروایا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے اس پیپر کو پڑھیں اور پھر مجھے واٹس ایپ گروپ میں آپ مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. بہت مہربانی. اللہ حافظ. السلام علیکم.